الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ناظرین گرامی قدر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک ناتھواں ایک ملاقات سیزن 6 جاری و ساری ہے۔ آج ثم الحمدللہ بہت ہی خاص مہمان میرے ساتھ مسند حسان پر رونق افروز ہیں۔ نوجوان پرعزم، خوشگلو، لائق صد تکریم شہرت کے حامل یہ پیارا ناتخواں جن سے آپ کی ملاقات کروانے جاؤں گا۔ آج ان سے گفتگو بھی ہوگی، ان کی بہت پرسوز عقیدتیں بھی ہم سماعت کریں گے۔ ثم الحمدللہ ایک ناتخواں ایک ملاقات کا سیزن 6 جو ہم شروع کر چکے ہیں، گزشتہ تمام سیزنوں کو جس طرح محبت، اپنائیت اور چاہت کے ساتھ آپ نے دیکھا اور اپنی قیمتی آرا سے ہمیں نوازا، وہ تمام چیزیں مل کر ہمیں مزید محنت کرنے پر، مزید توجہ دینے پر اور مزید اس پروگرام کو نکھارنے پر مجبور کرتی۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں نوجوان پرعزم بین الاقوامی شہرت کا حامل پیارا ناتخواں محترم جناب غلام سعد قادری چشتی میرے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام صاحب، بہت زیادہ مشکور آپ کا امت کا بھلا نیٹ ورک کی جانب سے، فکر رضا نعت کونسل پاکستان کی جانب سے، کہ آج آپ ایک ناتخواں ایک ملاقات سیزن 6 کا حصہ ہیں۔ کیا کہیں گے غلام صاحب ایک ناتخواں ایک ملاقات میں تشریف لا کر؟ سب سے پہلے تو کامران بھائی میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں سبحان کہ جس طرح آپ اور آپ کی ٹیم امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک سبحان اور جس کی سرپرستی الشیخ نہال نافی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ کر رہے ہیں، اور جو اسے ترتیب دیا گیا ہے فکر رضا نعت کونسل پاکستان، آپ اور ہم واقف ہیں الحمدللہ۔ کامران صدیقی صاحب ایک ناتخواں ایک ملاقات اور بہت ہی مبارکباد کے حامل ہیں، اور میں دیکھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے ثنا خواں حضرات یہاں آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں مدحتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ کام جو آپ لے کر چل رہے ہیں تقریباً ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا، تو میں اس پہ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی، آپ کی پوری ٹیم کو تہہ دل سے۔ اللہ آپ کے اس کام میں مزید برکتیں دے اور کامیابی ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین الہی، بہت شکر گزار ہوں الہی، آپ نے یاد فرمایا۔ الہی آمین الہی۔ ناظرین محترم، غلام سعد قادری کی پیاری شخصیت میرے ایوان میں میرے درمیان تشریف فرما ہے، رونق افروز ہے۔ ان سے نعتیں بھی سنیں گے، ان سے گفتگو بھی کریں گے اور بہت مزے کی باتیں کرنی ہے غلام سعد سے، اور ہمیں جاننا ہے غلام سعد نے جس تیزی کے ساتھ مسند حسان پر اپنا وقار اور اپنی عزتیں حاصل کی ہیں، اس میں کیا راز ہے، کیا وہ تمام تر محرکات ہیں، کیا وہ عوامل ہیں کہ جن پر عمل کر کے غلام سعد قادری ہمارے درمیان مسند حسان پر بہت ہی جاذبیت کے ساتھ عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بوسہ لے کر حرم کے زینے کا، بوسہ لے کر حرم کے زینے سے قافلہ چل پڑا مدینے کو۔ بوسہ لے کر حرم کے زینے کا قافلہ چل پڑا مدینے کو، اب تو آئے ہیں زیست کے آداب، اب تو آئے ہیں زیست کے آداب، اور اب تو جی چاہتا ہے جینے کو۔ اب تو آئے ہیں زیست کے آداب، اب تو جی چاہتا ہے جینے کو۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں غلام سعد قادری بارگاہ سرور کونین میں کون سا مبارک اور پیارا کلام پیش فرما رہے ہیں۔ کلام کے بعد گفتگو شروع کریں گے غلام سعد قادری سے۔ بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کر رہے ہیں محترم جناب غلام سعد قادری۔ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے
بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لزار پھرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت کا بہت پیارا کلام ہدایت کی بخشش سے پیش فرما رہے تھے محترم جناب غلام سعد قادری۔ ناظرین محترم، ایک نعت خواں ایک ملاقات کا اولین مقصد آپ جانتے ہیں، مسند حسان پر دور حاضر میں جو خرافات اور جو معاملات رائج کر دیے گئے اس کو حد المقدار ختم کرنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش میں ثم الحمدللہ یہ تمام تر سیزن آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور سیزن 6 میں بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم کسی بھی طرح مسند حسان کی قرار واقعی اصلاح کی سعادتیں حاصل کریں۔ آئیے غلام سعد قادری سے اپنی گفتگو جاری و ساری رکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ تمام تر عوامل ڈسکس کرنے کی کوشش کریں جو آج کے دور حاضر کے مسند حسان پر رائج ہیں، اور ہم کس طرح ان سے محفوظ رہتے ہوئے اپنی نعت خوانی کو بارگاہ سرور کونین میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں غلام سعد قادری نے یہ پیارا سفر، میں جہاں تک جانتا ہوں میں نے 3.5 یا 4 سال کی عمر تھی ان کی جب سے ان کو سننے کا اعزاز پایا ہے الحمدللہ۔ ان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے کون سی عمر سے نعت خوانی شروع کی، اور اساتذہ کرام کون کون سے وہ مبارک اساتذہ کرام شامل حال رہے جن سے فیض حاصل کر کے غلام سعد قادری اس عظیم الشان طریقے سے بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں غلام سعد قادری کا نعتیہ ابتدائیہ اور ان کے اساتذہ کرام کا احوال۔ ماشاءاللہ کامران بھائی، بہت شکر گزار ہوں سب میں پہلے آپ نے یاد فرمایا۔ میری نعتیہ زندگی مطلب حضور کی نعت کے حوالے سے کہ میرا سفر کس طرح ہوا، کس طرح میں نے آغاز کیا، وہ بتانے آپ کو چلا ہوں۔ سب سے پہلے جب میری عمر تقریباً 5 سال کی تھی ماشاءاللہ، تو اس وقت راشد اعظم بھائی کا ایک البم آیا تھا آقا آقا بول بندے، سبحان اللہ۔ تو وہ ٹی وی پہ، کیونکہ اس دور میں موبائل فون اینڈرائڈ موبائل اتنا جو ہے وہ یوز نہیں ہوا کرتا تھا، نہ لانچ ہوا تھا، تو اس وقت زیادہ تر جو ہے وہ ٹی وی ہی چلا کرتا تھا۔ تو ٹی وی پر راشد اعظم بھائی کی نعت آتی تھی، پڑھتے تھے، تو میں بڑے شوق سے جب بھی ان کی کوئی نعتیہ ویڈیو آتی تھی تو میں ضرور دیکھتا تھا۔ تو جب ان کا میں نے یہ کلام سنا تو مجھے شوق ہوا کہ کیوں نہ میں بھی نعت شریف پڑھوں۔ تو 5 سال کی عمر میں نے آقا آقا بول بندے وہ دیکھ کر
کیا ہی اس کو یاد کی، اور یاد کرنے کے بعد پھر تقریباً جو گھر سے ماحول ملا، کیونکہ ابتدا جو ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتی ہے، آپ کے ماحول سے ہوتی ہے واہ واہ، کہ آپ کو ماحول کیا ملا، اسی حساب سے پھر بچہ جو ہے وہ اس ماحول میں ڈھلتا ہے۔ سبحان تو الحمدللہ شروع سے ہی مجھے جو ماحول ملا، سب سے پہلے میرے والد محترم الحمدللہ آپ جانتے ہیں سرخان رسول ہیں، ماشاءاللہ، تو پھر اس طرح والدہ نے مجھے کلام یاد کروایا سید اعلیٰ حضرت کا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا کہنے، تو والد محترم محفلوں میں جاتے تھے، تو میں بچپن سے ہی 5 سے 6 سال کی عمر میں والد صاحب کے ساتھ محفلوں میں جاتا تھا، اور میں نعت شریف پڑھتا تھا محفلوں میں۔ تو میری آغاز جس کلام سے ہوا وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، والدہ نے مجھے یاد کرایا، پھر وہ میں نے محفلوں میں پڑھنا شروع کیا۔ تو اسی طرح پڑھتے پڑھتے آج اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ اس تمام چیزوں کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ میرے والد محترم کو، بے شک، جو کہ میرے استاد بھی ہیں۔ سبحان اللہ، تو پھر انہوں نے میرے لیے بڑی محنتیں کریں، نعتیہ مقابلے ہوا کرتے تھے۔ پھر جب میں تقریباً 10 سال کی عمر میں آیا تو میں نعتیہ مقابلے میں نے آغاز ہو گیا تھا، شروع کر دیا تھا۔ واہ واہ واہ، تو سب سے پہلے جو مقابلہ ہوا، آپ اچھے سے واقف ہیں، کورنگی نمبر 5 پر ماشاءاللہ، سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی ہے، ماشاءاللہ، اور فائنل مقابلہ جو ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ تو وہاں میں نے شرکت کی، والد محترم لے کر گئے، تو وہاں میں نے اول پوزیشن حاصل کی۔ کیا کہنے، تو پھر اسی طرح مختلف ٹی وی چینلز، ایکسپریس نیوز، پی ٹی وی ہوم اور دیگر چینل پر حاضری رہی، وہاں بھی مقابلے کیے۔ تو والد محترم نے بڑی محنتیں کی، اور الحمدللہ آج انہی محنتوں کا صلہ کہ اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، ماشاءاللہ، اس رب کریم کا بڑا شکر، سرکار کے صدقے بڑا نوازا۔ تو اس طرح میرا نعت کا سفر ہوا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، غلام سعد قادری اپنی تمام تر نعتیہ ابتدائیہ بیان کر رہے تھے آپ کے سامنے۔ آئیے جانتے ہیں یہ پیارا نعت خواں پاکستان کے کون کون سے شہر کا سفر کر چکا ہے، آقا کریم کی ثنا و توصیف انہیں کہاں کہاں لے کر گئی، کس کس طرح عزتیں ان کے حصے میں آئیں۔ جانتے ہیں غلام سعد قادری سے کہ پاکستان کے کون کون سے شہر میں آپ جا چکے ہیں اب تک، اور اگر آپ نے حرمین طیبین کی حاضری حاصل کر لی ہے تو اس کا بھی حوال سنتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں غلام سعد قادری۔ الحمدللہ کامران بھائی، حضور کی نعت کے صدقے میں ہاں، لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں۔ واہ، تو ابھی تک میں الحمدللہ تقریباً سندھ بھر میں جا چکا ہوں محفل نعت کے حوالے سے، اور بلوچستان اور پنجاب کے بھی میرے الحمدللہ کئی دورے ہوئے ہیں، محفلوں میں جانا وہاں نصیب ہوا۔ تو الحمدللہ پاکستان میں تقریباً شہروں میں میرا جانا ہوا ہے نعت کے حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ ناظرین محترم، غلام سعد قادری کی پیاری شخصیت ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے۔ میرے استاد گرامی قدر حضور سیدی رضا المصطفیٰ نقشبندی کیا خوبصورت عقیدتیں بارگاہ خیر الانام میں پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے دل کی بھی آواز ہے ناظرین محترم، اور غلام سعد قادری کے دل کی بھی آواز ہے۔ تمام نعت خوان اسی انداز میں آقا سے عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں۔ کیا کہا میرے استاد گرامی قدر نے، جس نے سرکار کو پکارا ہو، اللہ، جس نے سرکار کو پکارا ہو، کیسے ممکن ہے پھر خسارہ ہو، اللہ، کیسے ممکن ہے پھر خسارہ ہو، نور چہرے پہ آ ہی جاتا ہے۔ توجہ طلب بات ناظرین محترم، کیا کہا استاد گرامی قدر نے، نور چہرے پہ آ ہی جاتا ہے، ان کے ٹکڑوں پہ جب گزارا ہو، سبحان اللہ، ان کے ٹکڑوں پہ جب گزارا ہو، روز محشر سبھی پکاریں گے، روز محشر سبھی پکاریں گے، یا نبی آپ کا سہارا ہو، یا نبی آپ کا سہارا ہو، روز محشر سبھی پکاریں گے، یا نبی آپ کا سہارا ہو۔ غلام سعد قادری بارگاہ سرور کونین میں اب کون سی عقیدت پیش کر رہے ہیں، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ جی، سیدی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ایک اور خوبصورت کلام پیش کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے امام، وہ کمال حسن حضور ہے ماشاءاللہ، کہ گمان ناک سے جہاں نہیں،
وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ کروں مدغا اہل طول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کروں مدغا اہل طول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت کا ایک اور خوبصورت کلام پیش کیا غلام سعد قادری نے اپنے خوبصورت لہجے میں۔ آئیے جانتے ہیں غلام سعد قادری سے۔ غلام سعد قادری دور حاضر کا مسند حسان، جب ہم محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر نت نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ منعقدہ محفلوں میں جب نوجوان نعت خوانوں کے روز و شب اور ان کی نشست و برخاست دیکھتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے غلام سعد قادری کو؟ جب غلام سعد قادری نے نعت خوانی شروع کی اس وقت کا ماحول کیسا تھا اور آج کے نعتیہ ماحول کو کیسا پایا غلام سعد قادری نے؟ آئیے سنتے ہیں غلام سعد قادری کو کیا کمی محسوس ہوتی ہے دور حاضر کے مسند حسان پر محفلوں میں جا کر، اور وہ کس طرح آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ کامران بھائی، جس وقت ہم نے نعت شریف کا آغاز کیا تو تقریباً یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، تقریباً 2007 کی 8 اور 9 تک تقریباً، تو میں نے جو پایا محفل نعت گھروں میں منعقد ہوتی تھی یا باہر ہوتی تھی تو اس میں ایک روحانیت ہوتی تھی، ایک کیفیت ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ پڑھنے والے بھی استاذ کرام ہوتے تھے اور عقیدت محبت سے پڑھتے تھے۔ جب وہ پڑھتے تھے تو لوگوں کے اشک بہا کرتے تھے حضور کی یاد میں، تو بڑی روحانی پرکیف محفلیں ہوتی تھی اور جانے کا لوگوں کا بہت ایک ذوق ہوتا تھا کہ بس جہاں بھی محفل ہو تو لوگ پہنچتے تھے۔ وہ محفلیں ہوا کرتی تھی، بڑا ایک لطف آتا تھا اور یقین جانیے بڑی کیفیتیں بنتی تھی۔ اصل محفل نعت یہ تھی کہ جب کوئی نعت پڑھے تو کسی کی مدینے کی یاد میں آنسو بہہ رہے ہوں، کسی کے حضور کے عشق میں آنسو بہہ رہے ہوں، تو اصل محفل یہی ہے۔ مگر آج کے دور میں، جس دور میں ہم جایا کرتے تھے، تو ہم نے نعت خوانی کو اس طرح پایا کہ بزرگ ہوتے تھے، بڑی عقیدت سے محفلیں سجتی تھی، بڑا مزہ، ایک لطف سرور آتا تھا، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا تھا،
کوئی چیخو پکار نہیں ہوتی تھی، سادگی سے بڑے ادب بڑے احترام کے ساتھ حضور کا ذکر ہوا کرتا تھا اور سب اس سے مستفیض ہوتے تھے۔ لیکن جو میں نے آج کے دور میں جو نعت خوانی کو پایا ہے تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ اب وہ معاملات کامران بھائی نہیں نظر آتے، کیونکہ اب آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ محفلوں میں کیا ہو رہا ہے آج کل، کیا معاملات نعت خوانی میں چل رہے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ پہلے والا دور بالکل کیا ہی نہیں ہوا رہا۔ غلام صاحب قادری، ایسا کیا ہوا کہ ایسا ہم یوں ہوا، اس تمام تر روحانیت سے محروم ہو گئے اور آج کی محفل میں صرف گلیمر نظر آتا ہے؟ ایسا کیا ہوا یہ بیان کیجیے۔ اگر میرا نظریہ دیکھا جائے، میرے نظریے سے، تو کامران بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سرکار کو سنانا ختم کر دیا، اللہ اللہ، ہم نے حضور کو سنانا ختم کر دیا، ہم عوام کو سنا رہے ہیں، واہ ہم لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن کی صدقے سے ہم پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے جن کے صدقے کی زبان ملی ہے، ان کو سنائیے۔ واہ، اگر محفل نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، اگر عوام میں بھی بیٹھیں، جب آپ یہ نیت کر لیں گے کہ میں نے حضور کو نعت سنانی ہے، کیا تو کہنے، یقین جانیے عوام کیا ہو، کوئی بھی کیا ہو، سب مچل جائیں گے حضور کے عشق میں۔ واہ، یہ نہ دیکھیے کہ عوام کو سنانا ہے، جن کی ثنا و توصیف کر رہے ہیں یہ عقیدہ بنا لے کہ وہ سن رہے ہیں نہیں سن رہے، آہا، ہم عوام کو سنائے جا رہے ہیں، عوام کے لیے پڑھ رہے ہیں، مگر کیا ہمیں یہ خبر ہے حضور سن رہے ہیں؟ خدا کی قسم اگر یہ عقیدہ ہم نے بنا لیا، یہ مزاج بنا لیا کہ ہم نے خالصتاً حضور کو سنانا ہے، کیا تو کہنے، یقین جانیے میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ حضور آج بھی کرم فرماتے ہیں، واہ۔ اور پھر نظر کرم زیادہ ہو جائے گی، ہم حضور کے قریب ہو جائیں گے۔ تو غلام میرا صاحب یہ قادری نظریہ۔ کیا کہیں گے ان نعت خوانوں کو جو کہ اسٹیج پر جب نعت شریف پڑھنے آتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں؟ حاجی صاحب آپ کے لیے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، آپ کے لیے حضور، آپ کے لیے یہ شعر پیش، چودھری صاحب آپ کے لیے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ایسے نعت خوانوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ شاعر جب نعت لکھتا ہے، وہ تو حاجی صاحب اور چودھری صاحب کر رہے ہوتے ہیں جی نا جی نعت جی، خوان۔ شاعر نے نعت لکھی حضور کے لیے، آہا ہا، جو اس نعت کا اشعار ہے وہ صرف حضور کی نظر ہے، واہ واہ واہ، کیوں؟ اس میں حضور کی تعریف ہے۔ جی جی، اگرچہ آپ یہ کہتے ہیں یہ آپ کی نظر، تو چودھری صاحب آپ کی نظر، تو یہ بالکل غلط ہے، اس چیز کو ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ شعر ہو، اشعار ہو، اس میں میرے آقا کی تعریف ہے، صرف اور صرف اشعار حضور کی نظر ہے۔ تھیلے بھی اور تو بھرنے ہوتے ہیں نا غلام صاحب، جی جی جی، وہ جو نعت خواں تھیلے بیگ لائے ہوئے ہوتے جی ہیں وہ ہاں، بھی تو جی ہاں، بھرنے ہوتے ہیں نا، تو چودھری صاحب اور حاجی صاحب کو تو مخاطب کرنا پڑے گا نا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اپنے مقصد کے لیے کسی اور کی نظر کریں، بھائی یہ دیکھیے یہ شعر ہے کس کی ذات پر جا رہا ہے، اللہ، کس کے لیے شاعر نے لکھا ہے؟ یہ حضور کے لیے لکھا گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے، اور آپ اس کو اٹھا کر کسی اور کی نظر کرتے ہیں، اللہ، تو یہ تو بالکل نامناسب والی بات ہے۔ صرف نعت شریف کا اشعار میرے سرکار کی نظر ہے اور کسی کی نظر نہیں ہو سکتا۔ غلام صاحب قادری کی بات سے یہ حاصل ہوا کہ نعت رسول اس جاذبیت، اس ایمانیت اور اس روحانیت سے پڑھی جائے کہ حاجی صاحب کو حاجی صاحب کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بالکل بالکل نعت سنتے سنتے حاجی صاحب خود مچل جائیں، بالکل چودھری صاحب خود زارو قطار اشکباری شروع کر دیں، بالکل آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نعت شریف پڑھتے ہوئے جو نعت شریف آپ پیش کر رہے ہیں اس کے اشعار میں جب تک آپ کھو نہ جائیں گے، جب تک اس کو محسوس نہیں کریں گے کہ آپ کیا پیش کر رہے ہیں اور کس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، آپ خالص روحانی نعت خوانی نہیں پیش کر سکتے۔ بالکل۔ غلام صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں ناظرین محترم، مگر ہم اپنے وقت سے مجبور ہیں، ہمیں ایک لمیٹڈ وقت کے مطابق یہ پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں آخری میں غلام صاحب قادری بارگاہ سرور کونین میں کون سا کلام پیش فرمائے؟ پیر نصیر ملت آپ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام فرماتے پیر صاحب، غلام حشر میں جب اللہ اللہ اللہ، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد
کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور یہ کس کا شہر قریب بارگاہ ہے، دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب بارگاہ ہے، دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے غوا کے چلے، جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو، جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو، وہ تاج سر پہ شفاعت کا جب سجا کے چلے، وہ تاج سر پہ شفاعت کا جب سجا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام سعد قادری بارگاہ سرور کونین میں نصیر ملت کا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے جانتے ہیں غلام سعد قادری آنے والے نوجوان نعت خوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے۔ اپنے تجربات کی روشنی میں جو آنے والے نئے نعت خواں ہیں، مسند حسان جوائن کرنے والے اور مسند حسان پر اپنی عقیدت پیش کرنے کے خواہش مند جو نئے نعت خواں ہیں، غلام سعد قادری انہیں کیا نصیحت کریں گے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ میں ان کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا واہ، کہ سب میں پہلے میں نے بتایا کہ میرے استاد میرے والد صاحب ہیں، بے اس شک، کے بعد واہ واہ، میرے والد صاحب کے استاد جن کو میں دادا استاد کہتا ہوں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، آمین اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ قبلہ الحاج محمد صادق مراد صدیقی علیہ رحمہ، سبحان اللہ، آپ کی صحبت میں جب بیٹھنا ہوا بچپن میں، جب ہمارا آغاز تھا، تو آپ ایک بات سمجھایا کرتے تھے، کہنے لگے آپ بیٹا ابھی نئے ہیں نعت خوانی میں، ابھی آپ نے بہت سفر کرنا ہے، آگے جانا ہے، آگے کی منزلات کو طے کرنا ہے، تو ایک بات ایک نصیحت یاد رکھیے گا۔ تو میں نے پوچھا استاد جی وہ کیا نصیحت ہے؟ فرمایا کہ اگر تم نے ایک بہترین نعت خواں بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے بڑوں کا ادب کرنا، کیا خوبصورت بات ہے، اور اپنے چھوٹوں سے شفقت کرنا۔ تو جو نئے آنے والے نعت خواں ہیں ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے سے بڑے جو آپ کے سینئر ہیں ان کا ادب کیجئے، ان کی عزت کیجئے، تو یقین جانیے جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، ماشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو خوب کامیابی دے گا۔ ہماری جو کامیابی کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ بچپن سے اپنے سینئر، اپنے بڑے، اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں، تو آج الحمدللہ اللہ ہمیں عزتوں سے بھی نوازتا ہے۔ تو میرا تمام کو یہی پیغام ہے کہ اپنے تمام اساتذہ کرام اور سینئروں کا خلوص دل سے ادب کیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، غلام سعد قادری کے ساتھ سیزن 6 کی یہ مبارک نشست آپ کو کیسی لگی؟ دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ نے اس کو دیکھنے کا اعزاز پایا، کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور فرمائیے گا۔ اپنی پسندیدگی، اپنی ناراضگی، اپنے مشورے جو بھی آپ پیش کرنا چاہیں، کمنٹ سیکشن آپ کا ہوتا ہے، اس میں ضرور پیش کریں۔ اور اس عزم، اس یقین، اس ارادے کے ساتھ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو اجازت دیجیے گا کہ جلدی ملتے ہیں آپ سے ایک اور معتبر مہمان کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کی تمام آفیشیل پرخلوص ٹیم کے ساتھ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔